جناب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس خدا پر کیسے ایمان لائے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ اگر خدا ہے، موجود ہے، اور تم خدا کے بارے میں کہتے ہو، اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائے، تو ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہوں میں وہ تابناکی، وہ قوت نہیں، وہ روشنی نہیں کہ تم خدا کا دیدار کر سکو۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر ہم ایمان نہیں لانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آئے، کہا پروردگار میری قوم تیرا دیدار کرنا چاہتی ہے، تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ کہ رب قدیر، حق تو یہ ہے کہ میں بھی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے شک و شبہ ہے، میں تو تجھ پر ایمان لایا، تجھ سے کلام ہم کلامی کا شرف تو نے مجھے بخشا۔ اے رب قدیر، میں تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں تاکہ عین الیقین والوں میں سے ہو جاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ قوم کی طرف آئے، قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی۔ پھر کوئی طور پر آئے، رب قدیر میری قوم نہیں مانتی۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ ایسا کرو، تمہاری قوم کے بدکار تو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری قوم میں جو سب سے صالح اور نیک ہو ان میں سے 40 لوگوں کا انتخاب کر لو۔ تمہارے نزدیک، تمہاری نگاہ میں جو سب سے نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار ہو، ایسے 40 لوگوں کو چن لو۔ اور پھر اے موسیٰ تم خود 30 دن روزہ رکھو، 100 وصال کے روزے رکھو۔ 100 وصال یہ ہے کہ سحری کے وقت بھی کچھ کھانا نہیں ہے، افطار میں بھی تمہیں کچھ کھانا نہیں۔ سحری میں صرف کھجور کو چاٹ لو، یہ سحری ہو گئی، افطار کا وقت آیا تو کھجور چاٹ کے افطار کر لو۔ اس طرح 30 روزے رکھو۔ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی اور عام لوگوں میں کتنا فرق ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 30 روزے رکھے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، جب موسیٰ سے ہم برابری نہیں کر سکتے، اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو جرأت تو وہ 30 دن اس طرح روزے رکھ کے بتا دے۔ سحری میں کھجور چاٹنا ہے، افطار میں کھجور چاٹنا ہے، کھانا کچھ بھی نہیں ہے، پینا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 دن میں ہی اوقات پتہ چل جائیں گے۔ اور ایسے روزے، ابھی روک رہا ہوں، یہاں بات آ گئی یاد، تو ایسے ہی روزے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا پے در پے لگاتار روزے رکھتے تھے، یہی 100 وصال کے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سنت ادا کریں اور روزے رکھیں۔ پتہ چلا اہل حدیث ہونا اور ہے، اہل سنت ہونا اور ہے۔ ہر سنت پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو سنت پر عمل ممکن ہو، جس کی تاکید اور جس کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہو۔ اور جن کو دعویٰ ہو کہ ہم اہل حدیث ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر حدیث پر عمل کرے۔ تو اب حدیث کہتی ہے کہ حضور نے 100 وصال رکھا تو وہ بھی رکھ کر بتائیں۔ حضور نے صحابہ کو منع کیا، یہ سنت تم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اہل سنت ہے، تو جس سنت سے حضور روک دے ہم رک جاتے ہیں، جس سنت کی کرنے کی حکم دے وہ سنت ہم کرتے ہیں۔ رفدین سے روک دیا تو ہم رک گئے، آمین زور سے کہنے سے منع کیا تو ہم رک گئے۔ یہ حدیث پہ چل رہے ہیں تو آمین بھی کہہ رہے ہیں، رفدین بھی کر رہے ہیں۔ ہم حدیث نہیں سنت دیکھتے، اس لیے ہم اہل سنت ہیں۔ حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جس کو دعویٰ یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث پر کوئی مائکل عمل کر کے دکھا دے۔ صحابہ نے کہا ہم رکھیں گے یا رسول اللہ، جتنے چاہے اتنے دن تو رکھنے کی اجازت دیجیے، آپ کی طرح نہیں رکھ سکتے لیکن چند دن رکھنا چاہتے، اچھا کہا رکھ لو، اجازت دے دی، تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ جب تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو۔ دیکھ لو کیا ہونے والا ہے انجام۔ صحابہ نے رکھا، چند صحابہ نے رکھا۔ پہلا روز، دوسرا روز نماز میں جماعتی کچھ کم ہو گئے، تیسرا روز جماعت میں کچھ اور لوگ کم ہو گئے، اور جب تیسرے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لائے، دیکھا ایک صاحب سڑک پہ گرے ہوئے ہیں، دوسرے صاحب ان کے چہرے پر رومال ہلا رہے ہیں، ہوا کر رہے ہیں، آگے کچھ اور صاحب گش کھا کے پڑے ہوئے ہیں، مسجد آدھی سے زیادہ خالی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ مسجد خالی ہے، کوئی گش کھا کے پڑا ہوا ہے، کسی کو ہوا کی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی انہوں نے 100 وصال رکھا، یہ 3 دن کے اندر یہ حالت ہے۔ کہا سب کو جمع کرو، جن جن نے 100 وصال رکھا سب کو لاؤ، جو اٹھ کر چل کر نہیں آ سکتے، کاندھوں پہ
पुश्तों पे सवार करके लाओ, खाटों पर और तख्तों पर उठा कर लाओ। सबको लाया गया, मस्जिद में जमा कर दिया गया। फरमाया सब अपने रोजों को तोड़ो। सब ने रोजे तोड़वाए सबसे, और उसके बाद एक जुमले में सारी बात, सारा अकीदा तमाम कर दिया। फरमाया अय्युकुम मिस्ली, ऐ लोगों तुम में मुझ जैसा कौन है? अभी तो इंदल्लाही मैं अल्लाह की बारगाह में होता हूं, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है। तुम में मुझ जैसा कौन है? सहाबा से कहा तुम में मुझ जैसा कौन है? तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। तो जो नबी को देखते थे, नबी की इक्तिदा में होते थे, नबी की पैरवी में होते थे, नबी की सोबत में होते थे, नबी के साथ होते थे, वो नबी की तरह नहीं। तो आज का ये 2 टांग का मुर्गा कैसे नबी की तरह हो सकता? तो मुस्तफा की बराबरी की ही नहीं जा सकती, जात समझ से परे है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 दिन रखा। 30वें दिन क्या हुआ, रिवायतों में आता है, सूफिया की रिवायत है कि आपके इर्द-गिर्द फरिश्ते थे कुछ जो आपका तवाफ करते थे, हमा वक्त आपका दीदार करते थे। अब 30वां दिन आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि मुझे कोहतूर पर जाना है, मिसवाक कर लेता हूं। रोजेदार की एक किस्म की मुंह में बू में आती है जो उसको खुद वही महसूस करता है, दूसरे को महसूस नहीं होती। जब रोजे से आदमी रहता है तो बू पैदा हो जाती है, उस किस्म की बू आपको महसूस हुई। आपने कहा कोहतूर पे जाना है, चलो मिसवाक कर लेते हैं। जैसे आपने मिसवाक की वो फरिश्ते दूर हट गए। आप हैरान हो गए, ये फरिश्ते मुझसे दूर क्यों हो गए? अर्ज के रब्बे कदीर, ये फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द तवाफ करते थे, ये दूर क्यों हुए? रब ने इरशाद फरमाया कि मूसा ये जो तुम्हारे दहन में रोजे की बू थी, ये फरिश्तों को बड़ी पसंद थी, इसी वजह से तुम्हारे इर्द गिर्द थे। और मूसा इस बू को तुमने दूर किया, ये तुमसे दूर हो गए। जान लो कि रोजेदार के मुंह की बू मेरे नजदीक मुश्क से ज्यादा बेहतर है। अब 10 मजीद और रोजे रखो और 40 की गिनती को पूरा कर दो। 10 फिर रोजे रखे मूसा अलैहिस्सलाम ने, 40 रोजे मुकम्मल किए। 40 लोगों को कोहतूर पर लेकर पहुंचे। रब ने फरमाया कि मूसा मैं अपनी सिफात, जात नहीं, जात और सिफात का अगर फर्क समझाऊंगा बहुत वक्त हो जाएगा। सिफात जाहिरन नजर नहीं आती, जात नजर आती है। बस ये थोड़ा सा समझा दे रहा हूं ताकि अहमियत समझे जुमले की जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। ये मैं बैठा हूं, ये मेरा वजूद है, ये मेरी जात है। ये जात दिख रही है आपको? भाई मैं दिख रहा हूं कि नहीं? मुझे देखकर आप कहेंगे ना फारूक रजवी साहब कुर्सी पे बैठे हैं, तकरीर कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं। ये जो मेरी बीनाई है इसको आप नहीं देख सकते, ये मेरी सिफत है। मैं सूंघ रहा हूं, जो मैं सूंघ रहा हूं उस सूंघने को आप महसूस नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं, आवाज तो महसूस हो रही है, लेकिन आवाज को आप तक कैसे आ रही है इसको देख नहीं सकते। तो सिफात नजर नहीं आती, जात नजर आती है। ये तो हमारी मिसाल एक तमसील है। तो जात और होती है, सिफात और होती है। अल्लाह ताला ने जब मूसा को दीदार कराना चाहा तो जात का दीदार नहीं फरमा रहा। अल्लाह फरमाता मेरी लामहदूद सिफातें हैं जिसकी तादाद तुम नहीं जानते। है मूसा उन लामहदूद सिफातों में से एक सिफत का एक हिस्सा, एक जर्रा मैं इस कोहतूर पर जाहिर करूंगा। कोहतूर पर निगाह रखो, अगर तुम देख सकते हो और ये पहाड़ बरकरार रहे तो तुम कुछ देख पाओगे। लामहदूद सिफात में से एक सिफत की करोड़वीं अरबों में अल्लाह जाने, लामहदूद सिफातों में से लामहदूद सिफतों की एक सिफत का एक हिस्सा कोहतूर पर जाहिर हुआ। एक बिजली कौंदी, मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पर गिरे, बेहोश हो गए, 40 लोग जलकर खाक हो गए। अल्लाह जाने कब तक आप गश के आलम में रहे, और जब गश की कैफियत से बाहर आए रब ने फरमाया मूसा क्या देखा? तवज्जो से सुने, फिर अज़मत मुस्तफ़ा समझ में आएंगी आप। मूसा क्या देखा? कुरान अज़ीम में इस वाक़े का जिक्र है। अर्ज़ किया मालिक कायनात कुछ ना देख सका, बस एक बिजली थी, एक रोशनी थी जिसको देखने की मुझ में ताब नहीं थी। मूसा ने कहा हम, अल्लाह ने फरमाया मूसा अपना कहते थे देख ना सकते, लंतरानी नहीं देख सकते तुम हम। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तरफ रुख किया कि वो 40 का क्या हाल हुआ, मैं तो बेहोश हो गया था, इनकी क्या कैफियत है? देखा तो राख का ढेर बने हुए, सजदे में गिर गए, रोने लगे। अर्ज़ किया मालिक कायनात ये तो जलकर राख हो गए, मर गए, फना हो गए, खत्म हो गए।
اب میں اپنی قوم میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ وہ 40 تو جل کر راکھ ہو گئے، میری قوم میرا اعتبار نہیں کریں گی، کہیں گے موسیٰ قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کہتے ہو کہ وہ راکھ ہو گئے، جل گئے۔ در حقیقت تمہارا خدا اگر ہوتا تو وہ 40 لوگ دیکھ لیتے اور دیکھ کر آ کر گواہی دیتے۔ تم نہ جانے کس خدا کی طرف ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو کہ جو نظر ہی نہیں آتا۔ اے رب قدیر، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ فکر نہ کرو، ان کے نام لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن، جس کے نام لیتے راکھ ہواؤں میں معلق ہوتی تھی، جسم بنتا تھا، جسم بننے کے بعد روح داخل ہوتی تھی اور وہ زندہ ہو جاتا۔ 40 زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو کچھ تم نے دیکھا ذرا اپنی نگاہ پہ غور تو کرو، آپ کا بھی خیال نہیں تھا، کیونکہ آپ تو اس کیفیت سے ہی باہر نہیں آئے تھے جو غشی کی کیفیت تھی۔ اب ان 40 لوگوں نے جب آپ کی طرف دیکھا، کہا کہ موسیٰ ہم تو کچھ نہ دیکھ سکے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا کیا گزرا، کہا تم جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اے موسیٰ کیا آپ نے دیکھا؟ اپنے رب پر ظاہر کیا تھا، وہ جو ایک لمحہ ایک جھلک تیری آنکھوں نے دیکھا، یہ اس کی تابناکی کا عالم کہ تیری آنکھ کی طرف یہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ تیری آنکھوں میں ہماری صفات کی تجلی کی ایک جھلک ہے۔ عرض کیا مولا یہ نابینا ہو گئے، ان کے گھر والے مجھے الزام دیں گے۔ اور رب قدیر پروردگار عالم اگر یہی کیفیت رہی، میں اپنی قوم میں جاؤں گا، تبلیغ کروں گا، جو بھی میری آنکھوں کی طرف دیکھیں گا اس کی آنکھیں پگھل جائیں گی، پورے بنی اسرائیل نابینا ہو جائیں گے، پھر میں تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا کروں گا؟ اے خالق کائنات، میں تیرا بندہ موسیٰ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی بینائی بھی لوٹا دے اور وہ کیفیت پیدا کر دے کہ لوگ میری آنکھوں کی طرف دیکھیں لیکن ان کی آنکھوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھو۔ ہاتھ رکھا، سب کی بینائی لوٹائی، آنکھیں لوٹائی۔ اللہ نے 70,000 یا 70 غیبی پردے حضرت موسیٰ کی نگاہوں کے سامنے ڈالے۔ کہا موسیٰ یہ 70 یا 70,000 غیبی پردے ہیں کہ اب قوم ان پردوں کے پرے تجھے دیکھ سکیں گی۔ یہ غیبی ہے جو نظر نہیں آئیں گے لیکن در حقیقت پردے ہوں گے، ان پردوں سے پرے وہ تیری طرف دیکھیں گے تو ان کی بینائی ضائع نہ ہوں گی، اور ان پردوں سے اب تو اپنی قوم کی طرف دیکھ پائیں گا۔ علماء فرماتے ہیں، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام ابن عبد البر اور امام بزار وغیرہ یہ سب نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو 70,000 غیبی پردے تھے اس کے باوجود آپ کی بینائی کا کیا عالم تھا؟ بینائی کا یہ عالم تھا کہ ان پردوں کے پرے آپ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں، سیاہ رات میں کالی چٹان پر کالی چیوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس کے عالم تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، 30 میل کی دوری۔ اور یہ میل کا ذکر آیا ہے جو کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ کلومیٹر آج ہم کلومیٹر سے شمار کرتے ہیں فاصلوں کو۔ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں، اندھیری کالی رات جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی اینٹ چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ موسیٰ کی بینائی کا عالم ہے۔ امام قاضی عیاض اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں عزیز ذرا غور تو کر کہ مصطفیٰ کی بینائی کا کیا عالم ہوگا کہ موسیٰ نے لامحدود صفات میں سے ایک صفت کو دیکھا تو 30 میل کی دوری پر کالی چٹان پہ کالی رات میں کالی چوٹی کو دیکھ رہے، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب صفتوں کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا، اور ذات کو بھی قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا، 2 کمانوں سے بھی کم سے فاصلے سے آقا نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا تو مصطفیٰ کی بینائی کا کیا عالم ہو گیا؟ ایسا عالم ہو گیا کہ آقا خود کہتے کائنات کی کوئی ایسی شے ہی نہیں جو میری نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ نعرہ تکبیر!